جناب سیدہ کائنات فاطمہ النساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی، اور وہ سیدہ جو پورے خاندان میں سب سے زیادہ نبی کی مشابہت والی، کہ جن کا قدم رکھنا، جن کی گفتگو کرنا، جن کا چلنا ہو بہو ایسا تھا جیسے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اور وہ سیدہ کائنات فاطمہ النساء رضی اللہ عنہا جنہیں یہ موقع ملا کہ اپنے والد صاحب کی خدمت کرنے کا، علامہ نبوت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدہ ریز تھے تو مشرکین نے آپ کے جسم مبارک پہ، آپ کی کمر مبارک پہ اونٹ کی اجری جو ہے وہ پھینک دی، لازمی وزنی تھی۔ یہ آسمان سے فرشتے بھی آ سکتے تھے، زمین بھی کانپ سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ہٹانے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سیدہ فاطمہ کو ہوا۔ آپ اپنے والد صاحب کے وہ جسم مبارک سے اس کو دور کیا، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ تو روحانیت والے جتنے لوگ ہیں، امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فروقی سرہندی، شیخ احمد فروقی سرہندی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ شیخ احمد فروقی وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق نبی لجپال نے ارشاد فرمایا کہ میرے 1000 سال بعد ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین کے اندر روح پھونک دے گا۔ امام ربانی مجدد رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جسم مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد فروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رویا تو مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ مجدد نہ رو، تو فرماتے ہیں کہ میں اور رویا تو پھر مجھے حکم ہوا کہ مجدد نہ رو، ہم نے تمہارے گناہ معاف کیے۔ میں مزید رویا تو فرمایا کہ مجدد نہ رو، ہم نے آپ کے دوستوں کے گناہ معاف کیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مزید رویا تو مجھے حکم ہوا کہ مجدد نہ رو، ہم نے قیامت تک آپ کے آنے والے مریدوں کے گناہ معاف فرمائے۔ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں داخل بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ دیکھیں نا جی، اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، عیاشیوں کا دور ہے، اور طرح طرح کے جو فتنے ہیں، فسادات ہیں، وہ لوگوں کو جکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بچہ بتا رہا تھا، کہہ رہا سرکار ہماری یونیورسٹی میں میری کلاس میں ہم 28 بچے پڑھتے ہیں، 2 آپ کے مرید ہیں، 2 اور پیر صاحب ہیں ان کے مرید ہیں، ان کے علاوہ باقی جو بچے ہیں وہ 24 بچے ہیں، بچیاں بچے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچیاں بچے سارے نشہ کرتے ہیں۔ یہ نسبت ہے پگڑی کی، یہ نسبت ہے اللہ کی، یہ نسبت ہے داڑھی شریف کی، ہم اس نشے سے بچ گئے۔ تو اس دور میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا ہے تو اس کو توفیق ہو جاتی ہے کہ نبی کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اس طرح کے ہزاروں واقعات یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو روحانیت کے ہر دریا سے پانی نصیب ہوا، وہ دریائے چشت ہو، وہ دریائے قادریہ ہو، وہ دریائے سلوردیہ ہو، دریائے نقشبندیہ ہو، آپ کو ہر جو روحانیت کا جو دریا ہے اس سے آپ کو پانی نصیب ہوا۔ یعنی کہ وہ دریا جو ہیں وہ اس ایک دریا جس کو ہم مجددی کہتے ہیں اس میں داخل ہو گئے اور وہاں سے آپ نے فائدہ حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے
ولایت کے میدان میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ ولایت کے جو منبع ہیں، جو ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، وہ 4 ہستیاں حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر حضرت علی ہیں، اور ان کے 2 بیٹے امام حسن و حسین ہیں۔ تو باتیں ہیں کہ یہ ولایت کے جو ہیں یہ منبع ہیں، یہ مرکز ہیں، جس کو ولایت ملتی ہے انہی کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ نساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے روحانیت کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اکثر جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک واقعہ، وہ واقعہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم چونکہ انسان ہیں اور ہماری عقل و شعور وہ اتنی بلند نہیں ہے، اللہ کے فضلوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مثالوں کی ضرورت ہے، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے ہمیں حروف کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات میں اکثر اپنی مجلسوں میں کرتا ہوں، وہ قدرت اللہ شاہب کی بات ہے۔ قدرت اللہ شاہب کہتا ہے جب میں دیسی جنگ تھا تو میں ایک دور دراز کے علاقے میں پہنچا، اور جنگ ضلع کتنا بڑا تھا، ادھر آ کے وہ کمالیہ اور یہ شیخ پورہ کے ساتھ لگتا، فیصل آباد، سرگودا، شاپ، یہ سارے کے سارے جو چیزیں تھیں، بہت بڑا ضلع تھا جنگ۔ اور اس کا آج تک لوگ مثال دیتے ہیں کہ تم بڑا رہ جائے ڈی سی جنگ۔ جب وہ ڈی سی جنگ ہوا، اس نے اس چیز کو عبادت سمجھ کے کیا، اس نے اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا، اور وہ بندہ جب وہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اس سے اللہ نے کیسے کیسے کام لیے، وہ لوگوں کے اندر مل جل کے اس نے کام کیے۔ اس میں کہتا ہے کہ میں دورے پہ نکلا، ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ کچی مسجد تھی، کچی مسجد کے اندر سادہ بابا، اور وہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ کہتا جب میں بیٹھا تو میرے دل میں فوری طور پہ بڑا ایک عجب سا معاملہ ہوا۔ میں نے کہا کہ کاش ادھر بہت بڑا مفکر ہوتا کہ ہمیں دین کے مسائل بھی یہ کیا شعر پڑھی جا رہا ہے، اور اشعار جو ہیں یہ آگے سننے والے بندے ایسے ہیں، تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بندہ پڑھا لکھا ہوتا۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں بھی بیٹھ گیا، اعتراض میرے دل میں تھا۔ وہ کہتا ہے جو اشعار ہیں وہ میرے کانوں میں آئے اور بغیر کچھ ہل و حجت کے میرے دل میں اتر گئے، اور میں رونے لگ پڑا۔ کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ کے جمعے کے اپنے گھروں میں چلے گئے، میں مسجد میں بیٹھا رہ گیا، بڑے نوافل پڑھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار ایک باپ اور بیٹی کی آپس کی محبت اشکار سے۔ باپ کون تھا؟ جناب سردار انبیاء کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بیٹی کون تھی؟ جناب سیدہ کائنات فاطمہ نساء رضی اللہ عنہا تھی۔ اور اس میں وہ اشعار میں یہ تھا کہ جب کبھی کسی صحابی کو ضرورت ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، نبی سے بات منوانا چاہتا تو وہ سیدہ فاطمہ کی سفارش ڈلواتے۔ تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ جس کی سفارش سیدہ فاطمہ کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے نوافل پڑھے، جس کا بہت سارا ثواب جو ہے وہ سیدہ فاطمہ نساء ان کے اصال ثواب کے لیے کیا، اور میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نہیں جانتا یہ اشعار کیسے ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ نبی کو اپنی اس بیٹی سے پیار بڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیٹی سے محبت بڑی ہے۔ اے اللہ، میرے یہ جو نوافل ہیں ان کا ثواب میں تیری نبی کی پیاری بیٹی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ عرض کرتا ہوں کہ روحانیت والا معاملہ جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پہ جا کے اپنا وقت دوں، میں وہاں پہ بیٹھ سکوں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ حصہ اس سے مل جائے۔ یہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری یہ گزارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بارگاہ میں پہنچا دی جائے کہ وہ میری یہ درخواست اپنے ابا جان کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ کہتے ہیں وقت دعا مانگی، میں اپنے علاقے میں آ گیا، بھول گیا، جیسے کہ آج تک اب ہم بھی کئی دفعہ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر جب وہ پوری ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اوہو ایک وقت تھا یہ دعا مانگی تھے، بھول جاتا ہے بندہ۔
اور یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ انسان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے دعا مانگے ادھر سے پوری ہو جائے، ہم کہیں کہ یا اللہ بارش عطا فرما، اسی لمحے پڑھیں، ہمارا جو ہے وہ سوچنے کا معیار جو ہے بڑا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا چیز دینی ہے اور کیا چیز لینی ہے، اس کا وقت کون سا ہے، اس کے لیے فائدہ مند کون سی چیز ہے، اللہ اس میں ہمیں بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، جب میں بھول گیا تو کہتے ہیں ایک دن اچانک میری ایک بھابھی تھی جو نو مسلم تھی، جس نے اسلام لے کے آئی تھی، کلمہ پڑھا، اس کا مجھے خط ملا، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ قدرت اللہ چند دن پہلے مجھے خواب میں سیدہ کائنات فاطمہ نثار زیارت نصیب ہوئی، آپ نے مجھے ایک دوپٹہ عطا فرمایا اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے دیور قدرت اللہ سے کہہ دینا کہ اس کی درخواست نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں تو حیران ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی بارگاہ میں اور اتنا عظیم باپ، جن کی عظمت و عالم یہ ہے کہ نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو بکر تو میرے ساتھی ہے، میرے قریب میں رہتا ہے، میرے سفر میں، میرے ساتھ غار میں، ہر جگہ میرے ساتھ ہے، لیکن میری حقیقتوں کو اللہ جانتا ہے، جن کی حقیقتوں کو ابو بکر صدیق نہیں جانتے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں، اور پھر ایسی عظیم بیٹی، میرا ذکر جو ہے جب ان دونوں ہستیوں کے درمیان ہوا ہوگا تو کیسے لمحات ہوں گے۔ کہتے ہیں میں خوشی میں اور اپنی زندگی کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کو عظمتوں کو، کہتے ہیں عجب میری کیفیت ہو گئی۔ کہتے ہیں اس چند دن بعد میرے ساتھ وہ روحانیت والا معاملہ جو ہے وہ چل نکلا۔ تو دوستو کہ رمضان مبارک میں سیدہ کائنات فاطمہ نثار رضی اللہ عنہا کا جو یوم وصال ہے وہ 3 رمضان مبارک ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں انہیں یہ روایتیں، میں نہیں جانتا کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی وہ جو سند ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کو اپنی نبی کی اس بیٹی کا جو ہے وہ بڑا حیا ہے۔ قیامت والے دن اعلان ہو جائے گا کہ تمام نبی، تمام ولی، تمام لوگ اپنی نظریں جھکا لو اس لیے کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے۔ آج اس تقدس کا، اس پردے کا، اس حیا کا، اس عبادت کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نساء، آج ہماری بچیاں، ان کی آپ کفیتیں دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچیاں جو ہیں وہ والدین سے ناراض ہو جاتی ہیں، بیوی خاوند سے ناراض ہو جاتی ہے، ماں بیٹے سے ناراض ہو جاتی ہے چھوٹی میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ، نبی کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، اور تیرے لیے بڑی مشقت ہے، تم بھی جا کے نبی کی بارگاہ میں سوال کرو کہ تجھے بھی کچھ عطا کر دیا جائے۔ اب بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ، اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے دروازے پہ آ جائے اس کو موڑنا نہیں ہے، تیرے دروازے پہ جو آ جائے اس کو جو وہ مانگے عطا فرما دینا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی آئے اس کو جو عطا فرما دے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جو کچھ بندہ آتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہو گئیں، عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان
پانی لا لا کے مشکیزہ اٹھا اٹھا کے میرے سینے پہ نشان پڑ گئے، اور چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلی ہوں، بچے ہیں، گھر والے معاملات ہیں، پانی لانا ہوتا ہے، چکی چلانی ہوتی ہے، سارے کام ہیں، اگر کوئی کنیز ایسی چیز مل جائے تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری بچی کا مقام کیا ہے، میری بچی کی شان کیا ہے، اور اس کی شفاعت سے قیامت والے دن کتنے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے۔ میدان محشر میں اس میں میری قیمت کتنی امت کے لیے جو ہے وہ شفاعت کا ذریعہ بننا ہے۔ فرمایا کہ بیٹی تجھے آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ اکیلی ان کی آخرت کی بات نہیں تھی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہ گاروں پہ نظر تھی جو سیدہ فاطمہ کی شفاعت سے چھوٹنے تھے، جن کی بخشش ان کی دعا سے ہونی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ آخرت چاہیے، فرمایا کہ سیدہ پھر جب تھک جایا کرو تو تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ سیدہ انعام لے کے خوشی خوشی گھر لوٹی۔ حضرت علی نے چہرہ دیکھا، شاش ہے؟ میں اچھا کیا ملا؟ فرمایا کہ نبی نے مجھے تسبیحات عطا فرمائی ہیں، نبی نے مجھے تسبیحات عطا فرمائی ہیں، وہ تسبیحات لے کے آ گئے ہوں۔ اور آج بھی میری والدہ ماجدہ، میرے استاد فرمایا کرتے تھے جب تھکاوٹ ہوتی ہے تسبیح فاطمہ پڑھتا ہوں، میری والدہ فرماتی ہے جب تھکاوٹ ہوتی ہے تسبیح فاطمہ پڑھتی ہوں تو مجھے تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ ظاہری دنیا ہوتی ہیں اس کے سبب ہوتے ہیں، اس طرح باطنی دنیا ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ معاملات ہیں۔ جس طرح کہ ایک بزرگ تھے افغانستان کے، انہیں یرکان ہو گیا، بڑا سخت یرکان ہوا، تکلیف ہوئی، یرکان کی وجہ سے جسم پہ خارش بھی ہوگی، بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جی تو نے جو تحفہ بھیجا ہے میں نے قبول کیا ہے، تیری دی ہوئی تحفہ تیرا نعمت میرے تک مجھ تک پہنچ گئی، میں خوش ہوں، لیکن باری تعالیٰ ایک میری گزارش ہے، یہ میری کسی اور دوست کو نہ ملے۔ فرماتے کہ اسی مرض میں فوت ہو گئے۔ آج ان کے مزار پہ بھی حاضری دے دیتا ہے اللہ پاک، اس کو اس مرض سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ وہ میرے دوست کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا تو ان کے جو درختوں کے جو ٹہنیاں تھیں اگر وہی بھی اپنے گھر میں لے جائے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ انعام خداوندی تھا۔ اللہ پاک ہمیں ہماری بچیوں کو، اور آج ہمیں ضرورت ہے دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہمیں ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کی ماں نشہ کرتی ہوگی اولاد کا کیسا حالت ہو جائے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں سیدہ فاطمہ کا تعارف کروائیں، ان کی عبادتوں کا بتائیں۔ اللہ اکبر، گھر میں ایک بستر، آدھی رات علی آرام فرماتے، سیدہ فاطمہ عبادت کرتی۔ اب جب سیدہ فاطمہ سلام پھیر لیتی یا حضرت علی دیکھتے کہ تو آپ مصلی کھینچ لیتے، تو سیدہ فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جاتی، ورنہ کئی دفعہ تو راتیں ایسی ہوتی کہ سجدہ کا سجدہ ختم نہ ہوتا بلال اللہ اکبر کہہ دیتا، اور پھر آپ آہ کرتی، ہائے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میں دل بھر کے تجھے سجدہ بھی نہ کر سکی، میں دل بھر کے تیری عبادت بھی نہ کر سکی، ورنہ تو راتیں بعد ایسے گزر جاتی۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو سیدہ فاطمہ حضرت علی سے عرض کرتی ہے کہ علی پہلے کبھی آپ آرام کرتے تھے کبھی میں آرام کرتا تھا، اب نہ آپ آرام کریں گے نہ میں کروں گی، یہ حضرت حسن کا حق ہے، حسن لیٹے گا۔ آج ہمیں اپنی بچیوں کے سامنے سیدہ کائنات کی سیرت رکھنا، ان کے اوصاف بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ ہمارا ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کا تعارف کروا دیا، اس سے بڑا جہیز کوئی نہیں، اس سے بڑا علم کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، جس کے اندر وہ صبر فاطمہ آ گیا
وہ سمجھو کائنات کی اپنے پوری برادری کی نہیں پوری کائنات کی وہ بچی جو ہے وہ سردار بن گئی. مالک کائنات ہمیں ہماری بچیوں کو ہماری نسلوں کو سیدہ کائنات فاطمہ النساء ان کا جو ہے تقدس ہے وہ ان کی جو شان ہے اس کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے.